آڈیو بند ಮಾಡಿ آڈیو بند درمیان میں جو کھلا ہے اس کو پور کر لیں، تھوڑا قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا وحثهم على أن يكونوا كأعضاء جسد واحد أنصارا وأخدانا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان الشهر ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کی رات جو شعبان المعظم کی 15ویں رات کہلاتی ہے، جس کو شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا، قرآن حکیم میں اسی رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا، اسی رات کو لیلۃ التوبہ بھی کہا گیا، اسی رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا گیا۔ بہرحال شب برات، شب کے معنی رات کے آتے ہیں اور برات کے معنی چھٹکارے کے آتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی نجات فرماتا ہے، جہنم سے چھٹکارے اور آزادی کا اعلان کرتا ہے اس رات میں، اسی لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ لیلۃ الرحمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے سکینہ
مسلسل برستا اور 14 شعبان المعظم کے غروب آفتاب سے لے کر 15 شعبان المعظم کے طلوع صبح صادق تک اللہ کی رحمتیں مسلسل برستی. حدیث کے اندر آتا اللہ رب العزت آسمان دنیا سے فرشتوں کے ذریعے اعلان کرواتا حل من مستغفر فاستغفر له، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. حل من مرزق فارزق له، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں. اسی لیے اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا گیا کہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور اللہ نوازنے کے لیے تیار رہتا ہے. اور یہ اعلان فرشتوں کے ذریعے غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک ہوتا رہتا. پوری رات اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی. اسی رات کو لیلۃ التوبہ بھی کہا گیا کہ یہ رات وہ رات ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے. اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا. یہ رات واہی تباہی کی رات نہیں، یہ رات انابت اللہ کی رات ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی رات ہے، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے کی رات ہے. یہ رات واہی تباہی کی نہیں، یہ رات کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ اس رات میں تو اللہ کے حضور جھکنا ہے، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا ہے. ایسا کوئی انسان نہیں جو گناہگار نہ ہو. کسی کے کوئی کم گناہگار ہوتا ہے، کوئی زیادہ گناہگار ہوتا ہے. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان تو غلطیوں سے بھول چوک سے بھرا ہوا ہے. غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن سب سے بہتر گناہگار وہ ہے جو توبہ کرے اللہ کے. اللہ کو توبہ پسند ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے روئے گڑگڑائے، اپنے نرم اور گرم آنسوؤں کو اپنے رخساروں پر بہائے اور میرے حضور میں حاضر ہو کر تائب ہو جائے، میں اس کو توبہ کو قبول کروں. اللہ تو ہر وقت نوازنے کے لیے تیار ہے، ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، بہانے تلاش کرتا ہے اللہ رب العزت. یہ رات جو عطا فرمائی، شب برات لیلۃ البرات یا شب قدر لیلۃ القدر، یہ اس طرح کی راتیں عید الفطر کی رات ہے، بقرعید کی رات ہے، یہ جتنی راتیں ہیں یہ سب بہانے ہیں اللہ رب العزت کے نوازنے کے. اللہ تو نوازنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے. ہم تو مائل بگرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رحمت سے. اللہ تو نوازنے کے لیے تیار ہے. تو شب برات یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ انابت اللہ کی رات ہے. یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے و سپرد کرتا ہے.
سال بھر کیا ہونا ہے، کس نے جینا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کون کیا کرے گا نہیں کرے گا، وہ ساری لسٹ اور فہرست تیار کر کے فرشتوں کے حوالے اور سپرد کر دیا جاتا۔ یہ وہ رات، اس رات کو اللہ رب العزت نے مغفرت کے لیے بنایا۔ اللہ توبہ کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے۔ امام نقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اگر آپ کی امت کا کوئی فرد اپنی موت سے سال بھر پہلے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر تو بہت ہے، سال بھر پہلے اس کی توبہ قبول ہو گئی، سال بھر کے درمیان پھر وہ کچھ گناہ کر سکتا ہے، بہت کم بہت زیادہ وقت ہے۔ حضرت جبرائیل امین آقا کی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے اللہ تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ وقت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری دو کہ 1 سال نہیں بلکہ 1 مہینہ پہلے بھی کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل اب بھی وقت زیادہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی کہ ایک ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی۔ روحی فدا ہو ابھی آقا مدنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب چیز کی بازی لگا کر اس امت کو پروان چڑھایا، اس امت کے لیے راتوں رات روئے ہیں۔ میرے عزیزوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے۔ جو احسانات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر ہیں، اتنی محبت تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو ہمیں آقا کے طریقوں سے بھی نفرت ہے، وہ ہم زبان سے نفرت نہ کہیں، اپنی زبانوں سے نفرت کا اظہار نہ کریں، لیکن اپنے اعمال سے ہم ان کے طریقوں نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن خدا کی قسم اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا ہم سے کہ جس دین کو، جس طریقے کو، جس مذہب کو اپنے خون اور پسینے سے سیچ کر میں تم تک پہنچا کر آیا تھا، تم نے اس کی کہاں تک حفاظت کی ہے، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سوائے کفِ افسوس ملنے کے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت اسرائیل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اجازت چاہی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے، اگر اجازت ہو تو روح قبض کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، روح قبض ہو رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسرائیل، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کو تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، آپ کی امت کو تو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کو سن کر تڑپ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اسرائیل، تجھے قسم ہے رب کعبہ کی، جتنی تکلیف تجھے دینی ہو آج مجھے دے دے، لیکن میری امت کو تکلیف نہ دے۔ یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے ساتھ، لیکن یہ امت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول چکی۔ اسی کی یہ کڑی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، 1 مہینہ بھی بہت وقت ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پھر اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ، تیرا لاڈلا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتا ہے 1 مہینے کا وقت بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ صرف 1 ہفتے کا وقت ہے۔ 1 ہفتے پہلے بھی اگر کوئی آپ کا امتی تائب ہو کر میرے حضور میں آ جائے، توبہ کر لے، تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پھر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اب بھی زیادہ وقت ہے۔ اللہ رب العزت مخلوق میں اللہ کے نزدیک آقا مدنی جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ اپنے محبوب کی بات کیسے ٹھکرا سکتے تھے اللہ رب العزت؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے اسرائیل، اے جبرائیل، جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دو کہ آپ کا کوئی گنہگار امتی اس وقت جب موت کے وقت اس کی سانس اکھڑنے لگے، اس وقت بھی اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنی امت سے اتنا تعلق، اتنی محبت، جس کا اظہار فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے، قافلہ ساتھ ہے، سمندر کے کنارے سفر فرما رہے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور نماز ادا فرمانے کے بعد رو رو کر، گڑ گڑا کر آنسو رخسار مبارک پر بہہ رہے ہیں۔ اس امت کے لیے دعائیں کی، اس امت کے لیے دعائیں کی۔ دعا سے فارغ ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک چھوٹا سا پرندہ اڑ کر آتا ہے اور وہاں سے ریت کے ذرات اپنی چونچ میں لیتا ہے اور لے جا کر سمندر میں ڈال دیتا، پھر آیا، پھر لے جا کر ڈالا، پھر آیا، پھر لے جا کر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم متوجہ ہوئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کی چونچ میں کتنے ذرات ریت کے آتے ہوں گے اور یہ ریت کے ذرات لے جا کر سمندر میں ڈالنا، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے اللہ،
کہ چھوٹی سی چڑیا، چھوٹا سا پرندہ اپنے چونچ کے اندر ریت کے ذرات اٹھاتا ہے اور لے جا کر سمندر میں ڈال دیتا. یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بتلاؤ کہ یہ ماجرا کیا ہے. حضرت جبرائیل امین بھائی درمیان سے اٹھنے بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، جس کو اٹھنا ہے ایک مرتبہ اٹھ کر پیچھے چلے جائیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چڑیا اپنی چونچ میں ریت کے ذرات لے کر اڑتی ہے اور پھر سمندر میں لے جا کر ڈالتی، یہ اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کے لیے آپ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آپ کی اس ساری امت کے گناہ اس چڑیا کی چونچ کے اندر جتنے ریت کے ذرات آتے ہیں اتنے ہیں، اس کی برابر ہے، اور میری رحمت اس سمندر کے برابر ہے. جب آپ کی امت میرے حضور تائب ہوگی تو میری جو بے بہا رحمت ہے ان تمام گناہوں کو نیست و نابود و نسیم منسیہ کر دے. حدیث کے اندر آتا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جب کوئی مومن بندہ توبہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ، گناہ آئندہ نہ کرنے کے عزم مصمم کے ساتھ، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے گناہ کو ختم کر دیتا ہوں، اور ایسا ختم کرتا ہوں جیسے اس نے کوئی گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا. بعض حدیث کے اندر آتا کہ یومن ولدتہ امہ، تو اس کو گناہوں سے میں ایسا پاک کر دیتا ہوں جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا. اللہ کی رحمت بے پایا برستی ہے. اللہ تو نوازنے کے لیے تیار رہتا ہے. اللہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کچھ میری طرف جھکے اور میں اس کو معاف کروں. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ راتیں عطا فرمائی کہ میرا بندہ بھول چوک سے بھرا ہوا ہے، یقیناً گناہ ہوتے ہیں، ان راتوں کے اندر میرے سامنے جھک جائے، توبہ اور استغفار کر لے، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ نوازنے کے لیے تیار ہے، بہانے تلاش کرتا ہے. رحمت حق بہانہ می جو اللہ رب العزت بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن بندے کم از کم چھکے تو صحیح، اللہ کے حضور آئے تو صحیح. یہ رات جو شب برات ہے یہ اللہ رب العزت نے اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ میرے بندے میرے سامنے جھک جائیں، اپنی گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لیں، میں ان کو نوازنے کے لیے تیار ہوں. شیطان کو اللہ رب العزت نے جب مردود قرار دیا کہ تم مردود ہے، تو شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا تھا اے اللہ تو نے مجھے مردود ضرور قرار دے دیا، لیکن میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر چہار جانب سے،
ہر جہاں سمتوں سے میں تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی کہ تجھے اجازت ہے گمراہ کر، جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ توبہ و استغفار کر کے پھر میرے نیک بن جائیں۔ فرشتوں کے اندر کھلبلی مچی، آپس میں چینی گوئیاں ہونے لگی فرشتوں میں کہ شیطان نے ہر چہار جانب سے اجازت لے لی بہکانے کی اور اللہ نے اجازت دے دی۔ اب امت کا کیا ہوگا، کیسے بچیں گے وہ؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں تم کیا چینی گوئیاں کر رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ کہ شیطان نے ہر چہار جانب کی اجازت لے لی اور آپ نے اجازت عطا فرما دی کہ میں چاروں سمتوں سے، چاروں جانب سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں گا، ان کو نیکیوں سے ہٹاؤں گا، گمراہ کروں گا، اور آپ نے اجازت دے دی۔ کیسے بچیں گے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، اس نے صرف 4 سمتوں اور 4 جانبوں کا ذکر کیا، ابھی 2 جانب باقی ہیں، ایک اوپر کی جانب، ایک نیچے کی جانب۔ جب میرا بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، ہاتھوں کو اٹھا کر اوپر سے، میں اوپر سے اس کی مغفرت نوازوں گا، اوپر سے اس کی مغفرت کروں گا۔ جب میرا بندہ میرے حضور سجدے میں گڑ گڑا کر مجھ سے توبہ اور استغفار کرے گا، اپنی پیشانی کو رگڑے گا، اپنی جبی کو رگڑے گا اور مجھ سے توبہ اور استغفار کرے گا، تو میں نیچے سے اس کی مغفرت کا اعلان کروں گا، اس کو بالکل پاک صاف شفاف کروں گا۔ ایسی کریم ذات ہے اللہ رب العزت، کس طریقے پر نوازنا چاہتا ہے، کس طریقے پر عطا کرنا چاہتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ کی دین کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ آج کی رات مغفرت کی رات، توبہ و استغفار کرنے کی رات ہے، اور اسی رات کو ہم فاہی تباہی کے اندر گزارتے ہیں۔ اس رات کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرف برس رہی ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت آ رہی ہے، لیکن ہم اسی کو واہی تباہی کے اندر گزارتے ہیں۔ چند نفلیں پڑھ لی، چند آیات قرآن کے پڑھ لیے اور پھر مجمع لگا کر بیٹھ گئے، تیری میری، اس کی اس کی، غیبت، چغل خوری، بدگوئی، بد کلامی۔ ہاتھ کیا لگتا؟ کچھ نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ رات تہوار نہیں ہے، یہ رات گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے، یہ انابت اللہ کی رات ہے کہ بندہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر، کوئی نہ ہو، اللہ ہو اور وہ ہو، اللہ سے اس کا تعلق جڑ رہا ہو، اللہ سے توبہ اور استغفار تنہائی کے اندر کر رہا ہو، اللہ نوازنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہیں، توبہ و استغفار کے اندر مشغول رہیں، نوافل پڑھیں، کثرت سے نوافل پڑھیں۔ نوافل کے اندر بھی ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ نوافل کی تعداد نہ بڑھائی جائے، بلکہ لمبی لمبی نفلیں پڑھی جائیں، جتنی زیادہ لمبی صورتیں یاد ہوں ان صورتوں کو پڑھیں، لمبا قیام کریں، لمبا رکوع کریں، لمبا سجدہ کریں، اور تنہائی کے اندر تنہائی کی عبادت اللہ کو بڑا بہت پسند ہے۔ میرے عزیزوں، تنہائی کے اندر جب بندہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے نرم اور گرم آنسوؤں کو اپنے نرم اور
نرم جو رخساروں پر بہاتا ہے تو اللہ کو پیار آتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے آنسو ٹپکنے سے پہلے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ان کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، خشک سالی ہوئی، بارش بند ہو گئی، کھیتیاں سوکھ گئیں. انسان تو انسان، جانور بھی پیاس سے بلبلانے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو جمع کیا اور بستی سے باہر ایک میدان کے اندر نکلے اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کی. تمام بستی والوں نے، قوم والوں نے توبہ اور استغفار کی اللہ رب العزت سے، لیکن بارش نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ، میری ساری قوم توبہ اور استغفار کر رہی ہے، رو رہی ہے، دھو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اس کے باوجود بارش نہیں ہو رہی. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، آپ کے اس قوم میں، آپ کے اس مجمع کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو چغل خور ہے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. جب تک وہ اس مجمع سے نکل کر نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں اعلان فرمایا کہ جو کوئی ہمارے مجمع میں چغل خور ہے، جس کی عادت چغلی کرنے کی ہے، وہ فوراً کھڑا ہو جائے اور مجمع سے باہر چلا جائے. اتنا بڑا مجمع، کون تیار ہوگا نکلنے کے لیے؟ عزت سب کو پیاری ہوگی. اگر کوئی بھی نکلا سب کی نظریں اس پر اٹھیں گی اور وہ بے عزت ہوگا. ہر آدمی اس کو گری ہوئی نظر سے دیکھے گا، نہیں دیکھے گا، بے عزتی محسوس کرے گا، نہیں کرے گا. کوئی نہیں کھڑا ہوا. موسیٰ علیہ السلام بار بار اعلان کرتے رہے لیکن مجمع میں سے کوئی شخص نکلنے کو تیار نہیں. ادھر ایک دم اچانک بارش شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ، ابھی تو اس مجمع میں سے کوئی نکلا ہی نہیں جس کو تو نے چغل خور کہا ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی. کوئی نہیں نکلا، اس کے باوجود بارش ہو گئی. کیا وجہ؟ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش روکی گئی تھی اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ اس میرے بندے نے بیٹھے بیٹھے صدق دل سے مجھ سے لو لگائی اور توبہ کر لی. میں نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور بارش برسا. یہ توبہ کی حقیقت. تنہائی کی عبادت اللہ کو پسند ہے. رات کی تاریکی ہو، تنہائی ہو، اللہ سے اس کی لو لگی ہوئی ہو، جو کچھ وہ راز و نیاز کی باتیں اللہ سے کرے گا اللہ اس کو قبول فرمائے. اللہ تو ہر وقت نوازنے کے لیے تیار ہے. اپنے کیسے کیسے بندوں کی اللہ مغفرت فرماتا، جس کی وجہ سے بارش روکی گئی، ساری قوم پریشان ہے، کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئی، جانور تک بلبلانے لگے پیاس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے سب کچھ آفت آ رہی ہے. اسی کی وجہ سے
ایک لمحے کے لیے اس نے اللہ سے لو لگائی ہے، اور اللہ کو اس لو پر اتنا پیار آیا ہے، اتنا پیار آیا ہے، سب کو اللہ نے سیراب کر۔ میرے عزیزوں، یہ رات توبہ کی رات ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر توبہ اور استغفار کریں، مجمع میں نہیں۔ کیا مسجد میں نیت باندھ کر کھڑے ہیں، وہ اللہ اس پر بھی نوازے گا، وہ بات الگ ہے، لیکن اللہ کی توجہ جو خصوصی نازل ہوتی ہے وہ تنہائی میں۔ اور ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی یہی رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ اپنے گھروں میں جا کر تنہائی کے اندر اللہ کی عبادت کریں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس طرح قبرستان میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، تمہارا گھر بھی سونا پڑا رہے، تم صرف مسجدوں میں نماز پڑھتے رہو، گھر میں نماز ہی نہ ہو۔ اسی لیے حکم ہے کہ سنت النوافل اپنے گھروں میں جا کر پڑھا کرو۔ میرے عزیزوں، بات کو سمجھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ آپ اپنے گھر میں جا کر نماز پڑھیں گے، نوافل میں مشغول ہوں گے، آپ کی گھر کی عورتیں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں گی۔ اگر وہ نہ بھی پڑھنا چاہیں تو شرم آئے گی، آپ کے ساتھ وہ بھی کھڑی ہو کر نوافل پڑھیں گی۔ آپ کے وہ چھوٹے موٹے ننھے منھے بچے جو نماز سے غافل ہیں، وہ بھی نمازوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ فائدہ ہوگا، اللہ کی رحمتیں گھر کے اندر آئیں گی، اللہ کے خصوصی رحمتیں نازل ہوں گی۔ میرے عزیزوں، تنہائی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اور جب تنہائی میں اللہ سے کوئی لو لگاتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے، تو میرے عزیزوں اس کی کیفیت بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے ولی کامل اور سید الطائفہ، بزرگوں کے سردار، مفسر قرآن ہیں، محدث کبیر ہیں، قرآن کا درس جب دیتے تھے ہزاروں کا مجمع ان کے درس میں ہوتا تھا۔ یہ اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ رہے گا تو بہت کم مختصر سا وقت لوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ انشاءاللہ عبادت کی رات ہے، آپ لوگ ہم اپنی عبادتوں کے اندر مشغول ہوں گے۔ مختصر سا وقت ہے، آپ حضرات چین سے سکون کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھیں، تھوڑی دیر بیٹھے چین اور سکون کے ساتھ۔ درمیان میں جو خلا ہو گیا اس کو پر کر لیں، اس کو تھوڑا سا آگے ہو جائے انشاءاللہ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، نفع ہوگا انشاءاللہ۔ بیٹھے تھوڑی دیر، بس مختصر سی بات عرض کرتے پھر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ نہ میرے اندر ہمت، نہ استطاعت، نہ اس قابل، اس لیے تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں، اور تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جلیل القدر بزرگ، قرآن کے درس میں ہزاروں کی تعداد ہوتی تھی۔ ان کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک لڑکا چھوڑا، اپنا بیوی اور لڑکا، مشکل سے 15 16 17 سال کے بچے کی عمر۔ انتقال ہو گیا باپ کا، باپ کے پاس جو دولت تھی وہ سب کچھ اولاد کے اس بیٹے کے حوالے ہوئی۔ بیٹا بغیر محنت کے اس کو دولت ملی، وہ دولت کے نشے میں چور ہو گیا،
گناہوں کی طرف مائل ہو گیا. والدہ نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا تمہارے باپ نے بڑی محنت سے یہ دولت کمائی ہے, تم گناہوں پر اس دولت کو لٹا رہے ہو, ایسا نہ کرو. لیکن بیٹا تھا کہ ماننے کو تیار نہیں. والدہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں لے کر پہنچی اور عرض کیا کہ اللہ کے ولی, اے اللہ کے دوست, یہ میرا بیٹا ہے, اس طریقے پر واہی تباہی کے اندر, گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے, آپ اس کو سمجھا دیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمجھانے سے میرا بچہ راہ راست پر آ جائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سمجھانے کی کوشش, وہاں ہاں کر کے واپس آ گیا, لیکن آ کر پھر اپنی اسی عادت پر جمع رہا. دولت تھی, دولت لٹا رہا تھا, شراب پر شباب پر دولت لٹا رہا تھا. عمر بھی کچی تھی. دوسری مرتبہ پھر حسن بصری کے پاس لے کر گئی, پھر انہوں نے سمجھایا, نہیں مانا. تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ, کئی مرتبہ لے کر ان کی والدہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر پہنچی ہے اور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی, نہیں مانا. آخر بیمار پڑ گیا اور اس درجہ بیمار پڑا, اس درجہ بیمار پڑا کہ لاعلاج ہو گیا. گھر میں بیٹا ہے, ماں ہے. بیٹا بالکل محتاج ہو گیا. اب بیٹا کہتا ہے اپنی ماں سے, اماں جان آپ مجھے حسن بصری کے پاس لے کر چلو. ماں نے کہا کہ بیٹا میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں تجھے اٹھا کر حسن بصری کے پاس لے جاؤں, اور تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو خود اپنے قدموں سے لے چل کر ان کی خدمت میں پہنچ سکے. میں کوشش کرتی ہوں حسن بصری کے پاس جا کر درخواست کروں گی کہ وہ خود تشریف لے آئیں تیرے پاس. ماں نے جا کر حسن بصری سے عرض کیا کہ اللہ کے ولی, میرا بیٹا آپ کو یاد کر رہا, بیمار ہے, بالکل مجبور ہو چکا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ جانے کتنی مرتبہ میں سمجھا چکا ہوں, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اب بھی میں جاؤں گا پھر نہیں مانے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, مجھے درس قرآن دینا ہے, میں نہیں جا سکتا. اور ایک بات اور سن لیں, اگر تیرا بیٹا مر گیا تو میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا. تم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, حدیث ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو مومن بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ گویا کفر کے قریب پہنچ چکا ہے. ایسے شخص کی میں نماز نہیں پڑھوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جواب دے دیا. والدہ روتی ہوئی واپس آئیں, آ کر بیٹے کے پاس بیٹھی. بیٹے نے کہا کہ اماں جان کہاں ہے حسن بصری, آئے نہیں؟ کہنے لگے بیٹا انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یوں بھی فرمایا ہے کہ تیری نماز جنازہ بھی وہ نہ پڑھیں گے نہ پڑھائیں. ادھر ماں کو افسوس, ادھر اس نوجوان کو بھی افسوس ہو رہا. بیٹے نے ماں سے کہا
اماں جان میری حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب میں کسی قیمت پر نہیں بچوں گا، مرنے کے قریب، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے انہی میں مجھے کفنا دینا جب میں مر جاؤں، اور میں اتنا گنہگار ہوں کہ آپ مجھے عام قبرستان میں لے جا کر دفن نہ کریں، کہیں میرے گناہوں کی عذاب کی وجہ سے قبرستان کے دوسرے مردوں پر اس کا اثر نہ پڑ جائے اس عذاب، کیونکہ میرے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دوسرے قبرستان کے دوسرے مردوں کو تکلیف ہو۔ اور تیسری بات اماں جان، جو میں نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، جب میری روح نکل جائے تو اس چادر کو میرے گلے میں باندھنا اور مجھے گھسیٹ کر قبر تک پہنچانا، میری قبر گھر میں ہی بنانا، اور مجھے قبر تک گھسیٹ کر، جس طرح کتے کو گھسیٹ کر لے جایا جاتا اس طرح گھسیٹ کر لے جانا۔ ماں نے کہا بیٹا ایسا کیوں؟ کہنے لگی اماں جان میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، کتوں کی طرح میں نے گناہ کیے، تو کتے کو بھی بڑھ جاتا ہے تو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، میں بھی کتا ہوں، کتے کی طرح مجھے گھسیٹ کر لے جاتے۔ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ساری زندگی کتنے گناہ کیے، کیسے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور طریق کو میں نے چھوڑا، گناہ کا احساس ہو رہا۔ ادھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ درس قرآن سے فارغ ہوئے، اپنے حجرے میں پہنچے، اپنی مسند پر بیٹھے کتاب دیکھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، ان کے اوپر قنوت کی طاری ہوئی۔ فوراً خواب میں انہوں نے دیکھا، سنا کہ کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے حسن، تو نے ایک میرے ولی کے پاس جانے سے انکار کیا ہے، میرا حکم ہے آپ کے لیے، آپ جائیے اور میرے ولی کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے، احساس ہوا کہ آخر میں نے تو صرف اس عورت کو انکار کیا اور اس کا بیٹا تو ایسا تھا، اور اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میرے ولی کی جا کر نماز جنازہ پڑھائیے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ دوڑتے ہوئے اس عورت کے مکان پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر اس بچے کی روح پرواز کر گئی۔ عورت نے دروازہ کھولا، حسن بصری، عورت نے کہا کہ اللہ کے ولی آپ اب کیسے آئے، اب تو اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تیرا بچہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تم اس اللہ کے ولی کی جا کر نماز جنازہ پڑھاؤ، اس کی تجہیز و تکفین میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں گا، اس کو میں خود اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا اور نماز جنازہ پڑھا کر میں اس کو قبر تک پہنچاؤں گا۔ میرے عزیزوں، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کہ گناہ کا احساس اس کو ہو گیا۔ انسان غلطی کر لے، گناہ کر لے، لیکن اس کو احساس ہو جائے کہ اللہ کی نعمت ہے، یہ احساس ہو جانا ہی اللہ کی نعمت ہے۔ اس نوجوان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا،
کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے معاف کرے گا اللہ، یقیناً مجھ پر عذاب مسلط کرے گا، اور اسی وجہ سے اس نے کہا کہ مجھے عام قبرستان میں دفن نہ کر کے گھر میں ہی دفن کیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی، اللہ کو ایسی پسند آئی، ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا اور اپنے ولیوں کی فہرست کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی کو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جب کوئی مومن بندہ صدق دل سے، احساس کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ اللہ کے حضور تائب ہوتا ہے تو اللہ اس کو ایسا پاک صاف کرتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ راتیں اللہ رب العزت نے کسی احساس کے لیے دی۔ اپنی زندگی کے اندر کتنے گناہ کیے ہیں، تنہائی میں رات کی تاریکی میں بیٹھ کر سوچیں، غور کریں، فکر کریں، ان کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے تعلق پیدا کریں، اللہ کو راضی کریں۔ میرے عزیزوں، اللہ کے ساتھ رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ اللہ نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اس طریقے سے گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا کہ یوم ولدتہ امہ، جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا۔ یہ باقی تباہی کی رات نہیں۔ میرے عزیزوں، اس رات کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ پوری رات عطا فرمائی، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری رات آپ جاگیں، نہیں۔ مغرب کے وقت سورج جب غروب ہوتا ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک، جب تک سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس پوری رات کے اندر جتنی دیر آپ بشاشت قلب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، کریں، سو جائیں، اس کے بعد آرام کریں۔ پوری رات جاگنا شرط نہیں۔ جتنی دیر بشاشت قلب کے ساتھ آپ عبادت کر سکتے ہیں، توبہ و استغفار کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، کریں۔ اس کے بعد اگر چاہیں آپ آرام۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو جس طرح آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، آپ نماز پڑھ کے سو جائیں۔ صبح کو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، خدا کی قسم اللہ کا وعدہ ہے پوری رات اس کی عبادت کے اندر لکھی جائے گی۔ رات کا ایک ایک لمحہ اس کا اللہ کی عبادت کے اندر لکھا جائے گا، اور جتنے لوگوں نے اس رات میں عبادت کی ہوگی اس کے اندر اس کا حصہ ہوگا۔ جتنے لوگوں نے دعائیں کی ہوگی ان کی دعاؤں میں اس کا حصہ ہوگا۔ جتنے لوگوں نے مغفرت طلب کی ہوگی اس کے اندر اس کا حصہ ہوگا۔ بشاشت قلب شرط ہے، اخلاص و للہیت شرط ہے۔ اس لیے ابھی دعا کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں، اور اپنے گھروں میں جا کر تنہائی میں کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے لو لگائیں۔ میرے عزیزوں، اللہ کی رحمتیں آپ اپنی نظروں سے دیکھیں انشاءاللہ۔ رہا قبرستان جانے کا مسئلہ، قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے، کہ یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے۔ صرف ایک حدیث آتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے قبرستان جانا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رات میں اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ اپنے بستر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ میں تلاش کرنے نکلی تھی، جا کر دیکھا آقا
جنت البقیع کے اندر رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں۔ وہ رات شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کو سبق دینا ہوتا یا اس کا حکم دینا ہوتا کہ قبرستان جایا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان جنت البقیع جاتے، صحابہ کو ساتھ لے کر جنت البقیع جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے، خاموشی کے ساتھ تنہا قبرستان کے اندر تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، البتہ مستحب ہے، جا سکتے ہیں، لیکن وہ ٹولیوں کے ساتھ نہیں۔ وہ باتیں چیتیں کرتے ہوئے نہیں، وہ ٹہلتے ہوئے نہیں، وہ واہی تباہی کے ساتھ نہیں، تنہائی کے ساتھ اللہ کا خوف دل کے اندر ہو اور اپنے مردوں کو ایصال ثواب کا ذوق ہو، خاموشی کے ساتھ تنہا قبرستان جائے، اجازت ہے۔ لیکن کوئی سمجھے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ ایصال ثواب آپ اپنے گھر سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کے مردے یہاں مدفون ہیں، آپ دوسرے ملک میں ہیں، آپ وہاں سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قبرستان جائیں، ٹولیاں بنا کر جائیں، ہنستے کھیلتے جائیں، واہی تباہی کرتے ہوئے جائیں، جا کر چراغاں کریں، کہیں اگربتیاں جلائیں، اس کی کہیں سے کہیں تک اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو قبرستان جانا ہے وہ تنہا تنہا قبرستان جائیں، کسی طرح کا شور و شراب نہ ہو، جائیں قبرستان، ایصال ثواب کریں اور واپس آ جائیں۔ اسی طرح رمضان یہ 15ویں کل صبح روزہ 15 شعبان المعظم کا روزہ مستحب ہے، رکھیں، باعث اجر و ثواب کے، کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، شعبان المعظم کا مہینہ میرا مہینہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ میں نے اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا جتنی کثرت سے روزہ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ باعث اجر و ثواب ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے روزے جو رمضان میں قضا ہو جاتے تھے نسوانی مجبوری کی بنا پر، ہم ان روزوں کی قضا شعبان المعظم کے مہینے میں کیا کرتے باعث اجر و ثواب کے۔ اور پھر ایام 20 کا آخری دن ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے تھے جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ 13 چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، 3 تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، ایام 20 کہلاتے تھے۔ 15ویں شعبان ہے، ایام 20 کا آخری دن ہے، روزے رکھیں، بہت اچھا عمل ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ روزے والی عبادت کے ساتھ اللہ سے تعلق زیادہ پیدا ہوگا۔ روزہ رکھ کر جب کوئی عبادت کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، دعائیں کرے گا، تلاوت کرے گا، نوافل پڑھے گا، اللہ سے انابت زیادہ حاصل ہوگی، تقرب زیادہ حاصل ہوگا۔ اس لیے کل کا روزہ رکھیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کا روزہ رکھیں،
لیکن اس رات کو جس طریقے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، ہمارے اسلاف نے گزارنے کا حکم دیا ہے، اس طریقے پر گزاریں، اپنے گھروں پر جائیں اور اپنے گھروں میں جا کر تنہائی میں عبادت کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں اس وجہ سے تاکہ عبادت کرنے کا زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ اسی پر ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔